السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم فمن بدلہ بعد ما سمعہ سے پڑھنے لگے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن بدلہ، پھر جو بدل دے اسے، بعد ما سمعہ، بعد اس کے جو اس کو سنا، فإنما اسمہ، تو صرف اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے جو یبدلونہ، اسے تبدیل کرتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص، پس جو خوف کرے وصیت کرنے والے سے، جانفن طرفداری کا، او اثمن یا گناہ کا، فاصلح بینہم، پس صلح کرا دے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، تو نہیں گناہ اس پر، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں وصیت میں تبدیلی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی میت کی وصیت میں تبدیلی کرتا ہے تو اس کا گناہ اسی تبدیل کرنے والے پر ہوگا۔ مردہ تو وصیت انصاف کے ساتھ کر گیا تھا، اب اگر بعد میں کسی نے کوئی اس میں رد و بدل کیا ہے تو اس کا گناہ اسی رد و بدل کرنے والے پر ہوگا۔ ہاں، اگر وصیت کرنے والے کی طرف سے کوئی غلطی ہے یا اس میں بے قانونی کوئی بات ہے تو اس کی اصلاح کی اجازت ہے، اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے وصیت کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت امی عائشہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کتنا مال ہے؟ اس نے کہا 3000 درہم۔ پھر میں نے پوچھا کہ تیرا کنبہ کتنا ہے؟ اس نے کہا 4 آدمی۔ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تارا کا خیرن فرمایا ہے اور یہ مال تھوڑا ہے، لہٰذا تو اسے اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ دے۔ یعنی وصیت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی دیکھے کہ ان کو بالکل تنگ دست بھی نہ کر کے جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین، جیسے فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو من قبلکم، تم سے پہلے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایاما معدودات، چند دن ہیں گنتی کے۔ فمن کان منکم، پس جو ہو تم میں سے، مریضاً مریض، او علی سفرن، یا ہو سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی سے دوسرے بعد کے دن۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ ان پر جو یطیقونہ طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ طعام مسکین، بدلہ ہے کھانا مسکینوں کو۔ فمن تطوع، پس جو خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فہو خیر لہ، تو وہ بہتر ہے اس کے لیے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم رکھو روزہ تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ روزہ کی فرضیت ہے۔ روزہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت پر فرض رہا، لیکن تعداد اور ایام کے تعین میں اختلاف رہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ہر ماہ میں 3 روزے رکھتے تھے۔ یوم عاشوراء یعنی ماہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر رمضان کے روزے امت مسلمہ پر فرض کر دیے تو مگر شروع اسلام میں یہ حکم تھا کہ جو روزے رکھے اور جو باوجود طاقت کے بھی روزے نہ رکھے تو وہ فدیہ دے دے۔ لیکن پھر جب یہ آیت اتری فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو اس میں یہ بیان فرمایا کہ اس ماہ رمضان میں جو موجود ہو اس کو چاہیے کہ روزے رکھے۔ پھر تیسری تبدیلی یہ آئی کہ ابتدا میں کھانا پینا اور عورتوں سے قربت سونے سے پہلے جائز تھی، سو گیا تو پھر ہر چیز ختم۔ لیکن احل لکم لیلۃ الصیام جب نازل ہوئی تو پھر مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک
رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور مجامعت کی رخصت دے دی گئی۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ مریض اور مسافر کے لیے رعایت ہے۔ فمن کان منکم مریضاً سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مسافرت میں ہے تو اس کو اجازت ہے کہ چاہے تو روزہ نہ رکھے، قضا کر لے، اور مسافرت شرعی ہونی چاہیے، اور اگر مشکل ہے سفر تو اس میں روزہ نہ رکھے، اور یہ جو اجازت دی گئی ہے، رخصت دی گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور اگر وہ سفر مشقت کا نہیں ہے تو چاہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، ایک سہولت یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ واپس لے لی گئی ہے، یعنی جو لوگ روزہ کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی روزہ رکھنے کو دل نہ چاہے تو ان کے ذمے روزے کا فدیہ ہے۔ یہ ابتداء اسلام میں تھی، اور اب اگلی آیت جو ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ حکم عام ہو گیا کہ اپنی مرضی سے کوئی روزے نہیں چھوڑ سکتا، بلکہ اگر اس کا کوئی عذر ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہاں سے یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ بحالت عذر بھی روزہ رکھنا افضل ہے، کہ اگر عذر بھی ہے لیکن پھر بھی روزہ رکھتا ہے تو یہ افضل ہے، کیونکہ رمضان شریف کی جو فضیلت ہے وہ باقی ایام میں کیسے حاصل ہوگی۔ بہرحال فدیہ کے احکام جو شریعت میں موجود ہیں ان کی وضاحت علماء سے پوچھ کر اور وہ پوچھی جا سکتی ہے، اور اس میں اگر فدیہ کی نوبت آئے تو اس کی کیا صورتیں ہیں، اس کی تفصیل ہے، وہ علماء سے مشورہ کر کے رابطہ کر کے اس کے بارے میں وضاحت مطلوب ہے۔ تو بہرحال روزہ رکھنا ہر حال میں افضل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں فرض روزوں کا کمال احترام اور ذوق شوق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔